جاہو جلال دام و درم اور کتنی دیر، ریگے رواں پہ نقش قدم اور کتنی دیر، اب اور کتنی دیر یہ دہشت یہ ڈر یہ خوف، شام آ رہی ہے ڈوبتا سورج بتائے گا، تم اور کتنی دیر ہو ہم اور کتنی دیر۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام خالد فرشوری ہے اور آج 5 نیوز پر ہم موجود ہیں ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ، ایک ایسی ٹرانسمیشن کے ساتھ کہ جس میں ہم بات کریں گے ایک مرتبہ پھر ہونے والے اس حملے کی جو آزادی صحافت پر ہوا ہے۔ 5 نیوز، میٹرو 1 نیوز اور سندھی چینل آواز کے ایک معروف اینکر امتیاز میر صاحب گزشتہ شب اپنے دفتر سے نکلے، 5 نیوز کے دفتر سے نکلے، گلشن اقبال سے نکلے اور ملیر سعود آباد کے قریب ان کے اوپر ایک ٹارگیٹڈ حملہ ہوا۔ حملہ آوروں نے ان کی چلتی گاڑی پر فائرنگ کی اور ان کو شدید زخمی کیا۔ ان کے سینے پر گولیاں ماری گئیں، ان کے بازو پر گولیاں ماری گئیں، ان کے چہرے پر گولیاں ماری گئیں اور امتیاز میر صاحب جو ہیں وہ اس قدر شدید زخمی ہو گئے کہ وہ ICU میں ہیں، وہ کراچی کے ایک نجی اسپتال میں موجود ہیں اور پوری جو ہماری صحافتی برادری ہے، پاکستان بھر کی صحافتی برادری، دنیا بھر کی صحافتی برادری جو ہے وہ اس واقعے پر ایک مرتبہ پھر سراپا احتجاج ہے۔ پورے ملک سے مذمتیں آ رہی ہیں، پورے ملک سے اظہار ہمدردی ہو رہا ہے اور نہ صرف صحافی برادری بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ امتیاز میر صاحب پر ہونے والے اس ٹارگیٹڈ حملے کی شدید مذمت کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں اسی موضوع پر گفتگو کے لیے موجود ہیں 5 نیوز کے ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز عامر شیخ صاحب اور میٹرو 1 نیوز کے ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز سہیل شبیر صاحب۔ میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، عامر شیخ صاحب اور سہیل شبیر صاحب۔ آپ عامر شیخ صاحب سب سے پہلے آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ واقعہ کل رات سے ہوا ہے اور جو ہمارے سرکاری مشینری جو ہے، جو ہمارے مختلف وزراء صاحبان ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے خدشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں، لیکن کیا خدشات جو ہیں وہ حکومت صرف خدشات ظاہر کرنے کے لیے ہے، کیا صرف تشویش ظاہر کرنے کے لیے ہے، کیا صرف مذمت کرنے کے لیے ہے، یا ان چیزوں کا تدارک ذمہ داری کس کی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اس واقعے کو تھوڑا سا بریف کریں اور پھر آپ اس طرف آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خالد فرشوری۔ سب سے پہلے تو میں ایک شعر عرض کروں گا جو ہمارے تمام پریس کلبز میں اور ہماری جو صحافی برادری ہے وہ جو جدوجہد کر رہی ہے اس کی عکاسی کرتا ہے کہ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں، لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ تو امتیاز میر اب ہمارے اس قبیلے میں شامل ہو گئے کہ جس میں جس طرح سے ایک صحافیوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بہت سارے معاملات میں، اب اس وقت ہمیں واضح اس کی سچویشن تو پتہ نہیں ہے، لیکن جس طرح سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ بہت ہی ہولناک ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو اس میں بالکل ایک کلیئر ہمیں جو پکچر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو جان سے مارنے کی کوشش ہے، یعنی آپ اس کو جو ہے نا 4 گولیاں ان کو لگی ہیں اور وہ بھی اپر پارٹ میں سینے پہ، سینے میں دل ہے اور لادی بات ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ بالکل جان لیوا حملہ ہے، اس میں کوئی ہمیں وہ گنجائش نظر نہیں آتی کہ انہوں نے اسٹریف فائرنگ ہو یا کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ جو ایک خام خواہ ہوائی فائرنگ یا ڈکیتی یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بالکل کلیئر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 2 موٹر سائیکل سوار جو ہے نا وہ اس میں آئے ہیں، انہوں نے فائرنگ کی ہے اور ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا جس میں امتیاز میر بیٹھے تھے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں مذمتوں کی طرف۔ بالکل یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پوری صحافتی برادری اس پر شدید احتجاج کرتی ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس واقعے کی جو ہے نا تحقیقات کی جائیں اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، انہیں جلد سے جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اس حوالے سے کراچی یونین آف جرنلسٹ، PFUJ، دستور، برنا تمام صحافتی تنظیموں نے اس حوالے سے مذمت بھی کی ہے اور وہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں چینل 5 نیوز کے ساتھ، میٹرو 1 نیوز کے ساتھ، کیونکہ یہ امتیاز میر جو ہیں وہ دیکھیں ایسا ایک صحافی ہے جو 3 زبانوں میں بیک وقت کام کر رہا ہے۔ بالکل، ایک اردو میں میٹرو 1 نیوز پہ کام کر رہے ہیں، اس کے لیے مبارکباد۔ جو سہیل شبیر صاحب ہیں ان کی جو چوائس ہے، خالد ارائیں صاحب نے ان کو موقع دیا کہ وہ انگلش میں جو ہے نا وہ چینل 5 نیوز میں ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں اور وہ انگلش میں پروگرام جو ہے نا وہ گلوبل لینس آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے گلوبل لینس جو ہے نا وہ ہر سنڈے کو ان کا پروگرام آتا ہے۔
اسی طرح سندھی جو چینل ہے آواز میں میرا خیال ہے کہ اس میں وہ جواب کپے کے نام سے وہ پروگرام کریں. تو ایک ایسا صحافی جو 3 مختلف زبانوں میں صحافت کی خدمت کر رہا ہے اور عوام کو شعور دے رہا ہے, عوام کو آگاہ کر رہا ہے مسائل سے, اس کو ٹارگٹ کرنا میرا خیال ہے کہ یہ صرف مذمتوں سے کام نہیں چلے گا, اور یہ دور بھی مذمتوں والا بھی نہیں ہے. اب آپ کے پاس تمام جدید سہولتیں موجود ہیں, سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں, سیف سٹی کیمراز موجود ہیں. ان کے جس طرح خالد رائی صاحب نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ ان کو چیک کیا جائے, اور جو بھی اس میں ملوث ہیں ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. اور ہمیں امید کرنی چاہیے سندھ گورنمنٹ اس حوالے سے, کیونکہ گزشتہ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ماہ سے خاص طور پہ سندھ میں جو ہے نا وہ صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اندرون سندھ بہت سارے ایسے واقعات ہیں, آپ سکر سے لے لیں, آپ اور دیگر علاقوں کی طرف دیکھیں, وہاں پہ صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو ہماری پھر ایک پرزور اپیل ہوگی چینل 5 نیوز, میٹرو 1 نیوز کے جو اینکر جو ہیں امتیاز میر کو جو نشانہ بنایا گیا, اس میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. اچھا, بہت صحیح آپ نے تجزیہ کیا عامر شیخ. اچھا, ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل شبیر صاحب جو میٹرو 1 نیوز کے ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز ہیں. سہیل, آپ یہ فرمائیے گا کہ جیسے عامر نے بتایا ابھی, اور جو 5 نیوز کے چیئرمین ہیں ہمارے 5 نیوز گروپ کے خالد آرائی صاحب, انہوں نے ایک بہت اچھا جو انہوں نے ایک اسٹانس رکھا ہے, وہ یہ ہے کہ جی پورے شہر میں یہ سیف سٹی کیمرے جو ہیں یہ لگے ہوئے ہیں, اور میٹرو کے دفتر سے یہ 5 نیوز کا دفتر جو گلشن اقبال میں ہے, یہاں سے لے کر اور ملیر سعود آباد تک سینکڑوں کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو یہ مطالبہ کرنا کہ جی آپ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں اور اس کے بعد آپ چیک کریں کہ کون تھا, یہ مطالبہ تو آپ تقریباً کئی گھنٹے گزر چکے ہیں. یہ مطالبہ ہمیں یا صحافتی برادری کو نہیں کرنا چاہیے, یہ تو انتظامیہ وہ اب تک یہ سب کچھ کر چکے ہوتے. تو آپ یہ فرمائیے گا کہ پولیس کا کیا اسٹانس ہے, اور اب تک کی جو تفتیش ہوئی ہے اس میں کیا کیا حقائق سامنے آئے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, اور میں آج سب سے پہلے اس پورے واقعے کی بہت شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں. اور اب یہ لفظ مذمت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سمجھ لیں ایک مذاق بن گیا کہ ہم ہر واقعے کے بعد بیٹھتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جی ہاں. اچھا, جس طرح شاید لوگوں کو پتا ہو اور جس کو نہیں پتا میں اس کو اویئر کرتا چلوں کہ کل رات کو یہ واقعہ ہوا ہے کہ مشرق سینٹر جو سیوک سینٹر پہ گلشن کے قریب ہے, یہاں سے وہ نکلے ملیر میں اپنے گھر جانے کے لیے. ان کے بڑے بھائی جو ان کی گاڑی چلا رہے تھے وہ ان کے ساتھ تھے. ان کے ساتھ ساتھ وہ گاڑی چلاتے ہوئے جب یہاں سے روانہ ہوئے ہیں, ملیر کالا بوٹ کے پاس پہنچے ہیں, کالا پل کے پاس, تو موٹر سائیکل سواروں نے چلتی گاڑی پر اٹیک کیا ہے. اچھا, اٹیک جو کیا ہے وہ براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے امتیاز میر کو, کیونکہ ان کے جو بھائی برابر میں بیٹھے ہوئے تھے جو گاڑی چلا رہے تھے, ان کو صرف ایک جو شولڈر پر جو ایک بلٹ ہے وہ لگ کے نکل گئی ہے, جبکہ جو امتیاز میر کے اوپر ہیں وہ 3 بلٹس ایسی ہیں جس کی کنفرمیشن ہوئی ہے, جس میں سے ایک بلٹ ان کے ہینڈ سے نکل کر ہینڈ کو کراس کیا اس نے, اور وہ سینے کی پسلی کے پاس سے جو ہے وہ اندر دل کی طرف داخل ہوئی ہے, جبکہ دوسری جو بلٹ ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پسلی کے پاس سے نکل کے اور وہ جو تلی جس کو ہم بولتے ہیں اس کے پاس پہنچی, جس سے اس کا پردہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے. جبکہ جو تیسری گولی ہے وہ ان کے گال سے, ایک گال سے لگ کے دوسرے گال سے جو ہے وہ باہر آ چکی ہے. تو یہ 3 گولیوں کی تصدیق ہوئی ہے کہ جو ان کی جسم میں لگی ہے, اور جو 2 گولیاں سینے سے پسلی سے لگ کر اور ہارٹ کی طرف گئی ہیں. تو جو ڈاکٹر سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے ڈائیگرامز بنا کے ہمیں بتایا ہے کہ وہ بالکل دل کے قریب جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہیں. تو ڈاکٹرز نے ابتدائی طور پر کیا یہ کہ ان کو ابھی تک جو ہے وہ سب سے پہلے ان کا جو کوشش تھی, جو ڈاکٹرز زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے ان کی جو بلڈ سرکولیشن تھی اس کو روکا ہے تاکہ بلڈ جو ہے وہ جسم سے زیادہ باہر نہ نکلے, جس کی وجہ سے ان کو نقصان نہ ہو, اور ان کو وینٹ پہ لگایا, چیزیں کی, ساری چیزیں ہوئی. اچھا, اب یہ تو ہو گیا ڈاکٹری سائٹ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا تفتیش سائٹ پر کہ اس واقعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولیس نے آن کیا کہ یہ واقعہ ہو گیا, اور اس کے 5 منٹ کے بعد پولیس کی طرف سے یہ ایک میسج سرکولیٹ کیا گیا کہ اس کے اندر یہ بھی شامل تھا, اس کے اندر وہ بھی شامل تھا, اور پولیس نے جو ہے وہ یہ موقف دہرانا شروع کر دیا کہ ان کی جو ہے وہ ذاتی معاملات بھی چل رہے تھے. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ذاتی معاملات ہوں کچھ بھی ہو, آپ کا کام تھا سب سے پہلے اس واقعے کو جو ہے وہ دیکھنا, اس کے پیچھے لگنا اور اس کی چیزوں کو ابھی سے کور کرنا. اب آپ نے کیا کیا, آپ ریسکیو ٹیم بن گئے. آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جو ملزمان جس جگہ پر یہ واردات کر رہے ہیں اس سے صرف 50 میٹر کے فاصلے کے اوپر
CFCT कैमरों की जो है वो फुटेजेस अवेलेबल है आपके पास। अच्छा हुआ क्या कि पूरी रात आपने गुजार दी और पूरी रात आपके पास CFCT कैमरों की फुटेजेस नहीं आई, जिसका जो डीजी है वो आपका अपना खुद DIG लेवल का अफसर है। जी हाँ। मतलब आप अगर एक वाकये के 12 घंटे 16 घंटे इंतजार करेंगे कि सुबह होगी तो DIG साहब आएंगे, उनकी टीम आएगी, तो आपको फुटेज मिलेगी, तो आप पिक्चर क्लियर कर सकेंगे। तो इतनी देर में तो हम समझते हैं कि वो मुल्जिमान मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके कहीं भी बिल्कुल पहुंच ठीक बात सकते हैं। तो इतना अगर आप टाइम मुल्जिमान को देंगे तो मैं नहीं समझता कि आप इस तरह के केसेस को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो 50 मीटर का फासला वो हो गया कि जिसमें आपने स्पॉट के ऊपर आपके पास फुटेज मौजूद है। हम आपको बता रहे हैं, हम आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे ठीक हैं बात। कि मेट्रो टीवी के ऑफिस से लेकर और स्पॉट तक तकरीबन 100 से ज्यादा कैमरे हैं। बिल्कुल। आप मेट्रो टीवी से बाहर निकलेंगे, सिविक सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास न सिर्फ CFCT कैमरों की फुटेजेस मौजूद हैं, आपके पास SSU की कैमरों की फुटेजेस मौजूद हैं, आपके पास सिविक सेंटर के कैमरों की फुटेजेस मौजूद हैं, इवन कि मशरिक सेंटर के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं उसकी फुटेजेस भी आपके पास जो है वो हम आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। नहीं, देखिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये कि ये तो इंतजामिया की जिम्मेदारी है। हम अगर कर सकें हम तो यकीनन जो है वो इंतजामिया की मदद करेंगे, लेकिन वो इंतजामिया कहाँ थी उस वक्त? देखिए मैं अच्छा, आपको दूसरा बता एक मैं आपकी थोड़ी बात काट दूं सुहेल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेट्रो 1 न्यूज के ब्यूरो चीफ शुजात कुरैशी साहब मौजूद हैं। शुजात भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जनाब बिल्कुल, मैं आपको सुन सकता हूं। अच्छा, शुजात कुरैशी साहब, ये फरमाइएगा कि क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? एक तो हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इम्तियाज मीर साहब को मुकम्मल सेहतयाब करे, और आप ये फरमाइएगा कि अभी जो उनकी तिब्बी अपडेट्स हैं वो क्या हैं, और पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो कहाँ तक पहुंची है, आप थोड़ी अपडेट कीजिए। बहुत शुक्रिया फशोरी साहब। देखें, सबसे अफसोसनाक ये वाक़या जो गुज़िश्ता रोज हुआ, हमारे साथी पर्सन इम्तियाज मीर को जिस तरह कातिलाना हमले में निशाना बनाया गया, उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस की जानिब से जो तहकीकात हैं वो रिवायती अंदाज में सुस्त हैं। रिवायती अंदाज में जो है वज़ीर दाखिला की जानिब से नोटिस लिया गया, वज़ीर आला सिंध वाजिद शाह की जानिब से नोटिस लिया गया, लेकिन जब हमारे सभी साहब ने बताया कि अभी तक CCTV फुटेजेस नहीं आ सकी हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद जो है पुलिस की जानिब से वो हमें स्पीड नजर नहीं आई, वो हमें एक्टिव नजर नहीं आए कि अभी तक CCTV फुटेजेस हासिल कर सकें, क्योंकि CFCT कैमराज जो वक़्वा जहां पर हुआ है उसके पास भी है, इसके साथ जो पूरा रूट है वहां पे भी बहुत सारे CCTV कैमराज हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रिवायती अंदाज में तहकीकात की जा रही है। आप अंदाजा लगाएं कि एक सीनियर एंकर पर्सन के साथ ये मामला हुआ है, तो 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद जो है हमें आई है, तो एक आम शहरी के साथ जब इस तरह के वाकयात होते होंगे तो किस तरह से जलील ख्वार होते होंगे अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए। गो कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी हद तक जो है बेहतरी आना शुरू हुई है, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि 48 से 72 घंटे अहम करार दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि दुआ की जाए इम्तियाज मीर साहब के लिए, क्योंकि उनके सीने पे 2 गोलियां रुकी हुई हैं जो पेनिट्रेट हुई थी, उनको अभी तक निकाला नहीं जा सका है, और एक गोली जबड़े से आर पार है, तो अंधाधुंध फायरिंग की गई है मुल्जिमान की जानिब से। और आपको ये बताता चलूं, जब ये वक़्वा हुआ है तो काफी देर तक पुलिस को अपडेट ही नहीं थी कि इस तरह का कोई वाक़या भी रुनुमा हुआ है। हमने पुलिस को अपडेट किया कि हमारे एक साथी कुरैशी साहब, ये इंतजामी नाअहली है जिसका हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जिक्र कर रहे थे कि पुलिस को पता ही नहीं था कि वाकया हुआ है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। और यही नहीं कि देखें, एक हाई प्रोफाइल केस है, उसके बावजूद जो है तहकीकात इस कदर रिवायती अंदाज में स्लो की जा रही है, सुस्त रवि का शिकार है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है। सुबह जो है DIG ईस्ट फरूल अंजार ने वहां पे अस्पताल में जाकर मुलाकात जरूर की है, इम्तियाज मीर से बातचीत भी की है, और उसके बाद हम देखते हैं कि मीटिंग्स तो होती हैं, लेकिन जो है उसका आउटपुट हमें नजर नहीं आता। 12 घंटे तक अगर CCTV फुटेज ना निकले, मुल्जिमान की निशानदेही ना हो, तो वो मुल्जिम क्या मुल्क भी छोड़ के फरार हो सकता है। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो मुल्क सके। तो हमें देखना होगा कि हम कहां पर लैग कर रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी कहां पर लैग कर रही है, क्योंकि मीटिंग से और नोटिस देने से मुल्जिमान की गिरफ्त नहीं हो सकेगी। बिल्कुल ठीक बात। देखना ये होगा कि आया पुलिस जो है किस कदर जल्दी मुतारिक होती, क्योंकि 12 घंटे तो गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अब तक कोई पेशरफ हमें नजर नहीं आई है। जी बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। असल में बात यह है कि ये जो हमारे इम्तियाज मीर साहब हैं, हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं, पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं, पूरी सहाफ़ी बरादरी की दुआएं उनके साथ हैं,
ہمارے گروپ کی, ہمارے چینل کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ہی ایک غیر متنازع جرنلسٹ جو ہوتے ہیں, یہ ان میں سے ایک ہیں, اور یہ کسی بھی قسم کے کسی تنازع میں کبھی بھی ملوث نہیں رہے, کبھی انہوں نے کوئی ایسا پروگرام نہیں کیا. یہ انٹرنیشنل امور کے بہت اچھے ماہر ہیں, یہ سندھی زبان میں بھی کرتے ہیں, اردو میں بھی کرتے ہیں, انگریزی میں بھی کرتے ہیں, اور بہت مختصر ان کا حلقہ احباب ہے. اور میری اتفاق سے کل رات کو میں آفس میں تھا تو اکثر ان سے ملاقات ہوئی, لیکن کل رات جو ہے جس وقت وہ نکل رہے تھے تو میری ان سے سلام دعا ہوئی. بہت جیسے وہ اتنے ویل ڈریسڈ, اتنے خوبصورت آدمی ہیں, تو اسی طرح وہ ہر ایک سے خوش دلی کے ساتھ ملتے ہیں, اور بہت ہی ان کا ایک اچھا جیسچر ہے. تو ہم سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو صحت یاب کرے. سہیل, مجھے تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ نے ابھی تفصیلات سنی جو قریشی صاحب بتا رہے تھے تازہ ترین, تو اس میں وہی چیز سامنے آئی ہے کہ بھائی انتظامیہ کی نااہلی جو ہے وہ بہت کھل کے سامنے آ رہی ہے. بالکل, دیکھیں یہی چیز ہم رات سے ڈسکس کر رہے ہیں, اور میں کیونکہ پولیس کے افسران سے رابطے میں ہوں تو میں نے ان سے ایک ہی بات کی ہے کہ دیکھیں آپ اس کو ایک نارمل کیس کے طور پر نہ لیں, اس کو ایک ہائی پروفائل کیس ہے. 3 چینلز کا وہ اینکر ہے, اور صرف 3 چینلز کا اینکر نہیں ہے, عالمی امور کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ ایکسپرٹیز ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ایک ہائی پروفائل آپ اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن جو ہے وہ ٹیم بنائیں, یا پھر اس کیس کو جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے حوالے کیا جائے. دیکھیں نا, یہ کیس جو ہے اس کے اندر بیانات تو اس قسم کے آ رہے ہیں, نہ صرف یہ آ رہے ہیں بلکہ یہ کہ ایک جو پازیٹیو سائیڈ ہے اس کی وہ یہ ہے کہ جو ہماری وزیر صحت ہیں ڈاکٹر عذرا فضل پیچیو صاحبہ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ان کے تمام جو اخراجات ہیں جو طبی حوالے سے جو ان کے ہوں گے وہ سب حکومت برداشت کرے گی. ناصر حسین شاہ صاحب کا بھی بیان آیا ہے مذمت کا, شرجیل میمن صاحب کا بھی بیان آیا ہے. لیکن یہ کہ ہم دیکھو نا بیانات کو کب تک ہضم کرتے رہیں گے. عامر شیخ صاحب, کب تک یہ بیانات ہضم ہوں گے بھائی؟ آپ تو مطلب خود بھی یہ پولیٹکس جو جرنلسٹ کی ہوتی ہے, یونینز ہوتی ہیں, اس میں آپ بڑے سرگرم رہے ہیں اور رہتے ہیں عام طور پہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس کو ہضم کر لیں؟ کیا یہ کافی ہے کہ روزانہ ایک جرنلسٹ کے اوپر حملہ ہو, روزانہ جو ہے آزادی صحافت پہ حملہ ہو, روزانہ جو ہے سوال کرنے والے کی آواز دبائی جائے, اور ہم صرف جو ہے وہ لالی پاپس کھاتے رہیں اور ہم کہتے رہیں کہ اوکے جی کوئی بات نہیں, آج ہو گیا کل نہیں ہوگا؟ یہ تو وہ ہے نا کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ. ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ نہ ہو, اور میرا خیال ہے کہ اب بس ہو گئی ہے. اب میں نے بھی آپ سے جو پہلے ذکر کیا تھا کہ پہلے تو چلیں آپ کے پاس یہ جواز ہوتا تھا کہ جی وہ بھاگ گئے, وہ اب تو سیف سٹی آپ نے بنایا, تمام کیمرے لگے, اتنا اربوں روپے کروڑوں روپے آپ لگاتے ہیں اس کے اوپر سیکورٹی کے اوپر, اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ اتنے دھڑلے سے اور اتنے بھرے پورے روڈ پہ, جو ملیر کالا بورڈ کا بہت بزی روڈ ہے, مثلا اس کے سامنے اگر آپ لوکیشن آپ دیکھیں تو ہاسپٹل ہے, اس میں بہت یعنی آمد و رفت لوگوں کی بہت زیادہ ہے, ٹریفک بہت زیادہ ہے, لیکن وہ اتنے کھلے عام جو ہے نا وہ مار کے اور وہ بھاگ بھی گئے. اور جیسے ابھی سہیل شبیر نے بتایا, چونکہ سہیل شبیر خود ایکسپرٹ ہیں, ان کے کیا نام ہے رپورٹنگ کی ہے انہوں نے اس کے حوالے سے, کرائم کے حوالے سے بہت زیادہ, تو ہمارے پاس تو ان کے پاس پوری ایک ڈیٹیل موجود ہے. انہوں نے تو بتا دیں کہ 50 میٹر دور جو ہے نا وہ تھانہ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. میرے حساب سے اس سے بڑی پولیس کی اور انتظامیہ کے نااہلی نہیں ہے, بالکل نہیں. بات کروں گا, آپ کی بات کو میں معذرت کے ساتھ کاٹ رہا ہوں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں صدر لاہور پریس کلب اور سیکریٹری پی ایف یو جے جناب ارشد انصاری صاحب. ارشد انصاری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ارشد انصاری صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی ارشد انصاری صاحب, آپ فرمائیے گا, یہ واقعہ ہوا ہے, یہ ہمارے کراچی کے ایک بہت ہی معروف صحافی ہیں, ان کے اوپر ایک ٹارگیٹڈ کارروائی ہوئی ہے ملیر سعود آباد میں رات کے وقت, اور ان کو جو ہے شدید زخمی حالت میں یہ آئی سی یو میں ہیں. امتیاز میر صاحب ان کا نام ہے. تو آپ بتائیے گا کہ لاہور کے صحافیوں کی کیا جذبات ہیں اور آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس واقعے کو؟ دیکھیں یہ امتیاز صاحب سے جو یہ انتہائی قاتلانہ حملہ ہوا, اس میں ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, اور یہ نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ پورے پاکستان کی صحافی برادری جو ہے وہ امتیاز صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا جو واقعہ ہے یہ کوئی آسان واقعہ نہیں ہے. ایک ٹارگیٹ کیا گیا, اور ان کو جو انتہائی غیر متنازع آدمی ہے, نہ انہوں نے کبھی سے کوئی ایسی دشمنی ہے نہ کوئی معاملہ ہے, لیکن مجھے یہ صرف اس طرح ایسے ہوا کہ جب وہ نکلتے ہیں اور ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر جو ہے ملزمان ان کو گرفتار کر کے کٹہرے میں لانا چاہیے. اور اس کے اور جس سے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سندھ میں جو واقعات ہیں, اس قسم کے واقعات جو ہیں
وہ آزادی صحافت کو، آزادی اظہار کو دبانے کے لیے اس قسم کے واقعات جو ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم تو نہ دبے ہیں نہ جھکے ہیں، جھکیں گے. ہمارے بڑوں نے بڑے قیادتوں کی سوختیں برداشت کی، سختیاں کھائی، کوڑے کھائے، لیکن آزادی اظہار، آزادی صحافت پر کوئی آنچ نہیں ہے. اس طرح کے پشکلانہ جو حملے ہیں وہ ہمیں اپنے نہ ہمارا مائک کو روک سکتے ہیں، نہ قلم روک سکتے ہیں، نہ ہمارا بولنا روک سکتے ہیں. تو میں اس کو آزادی صحافت اور آزادی اظہار پر حملہ سمجھتا ہوں جو ویسا پہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت اس کا فوری نوٹس لے گی، اور سندھ حکومت نے لیا بھی ہے، اور اس کو کہ جو بھی اس میں حملہ آور ہے ان کو گرفتار کیا جائے. دیکھیں اس وقت لاہور میں بھی آج یہ بات ہوئی ہے، اور اسلام آباد میں بھی ہوئی ہے، اور پورے پاکستان جو ہے وہ ہم اس کی پورا پاکستان پی ایف سی دیش کی پرزور مذمت کرتا ہے. اگر یہ 48 سے 24 گھنٹے میں ملزمان کو گرفتار نہ کیا گیا تو ہم شدید احتجاج کریں گے، اور یہ پورے ملک میں جو ہے وہ احتجاج ہوگا، اور اس وقت تک احتجاج جاری رکھیں گے جب تک ان کے جو حملہ آور ہے ان کو گرفتار کر کے قرار واقع سزا نہیں دی جاتی ہے. اچھا ارشد انصاری صاحب، آپ پورے ملک میں صحافیوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، آپ یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ ایک موازنہ کیا جائے کہ پنجاب میں صحافیوں کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے، جو حملے ہوتے ہیں اس میں، اور سندھ میں جب ہوتا ہے، تو ان دونوں میں سرکاری طور پر جو رد عمل آتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پنجاب حکومت اس کو کس طرح ڈیل کرتی ہے، اور سندھ میں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے اور ہم صرف آواز احتجاج بلند کرتے رہتے ہیں، پریس کلب سے گورنر ہاؤس تک ہم ایک جلوس نکال لیتے ہیں، ہم احتجاجی قراردادیں پاس کر لیتے ہیں، لیکن کیا یہی مسئلے کا حل ہے؟ اور پنجاب میں اس سے کس طرح ایسے واقعات سے ڈیل کیا جاتا ہے؟ کچھ آپ تھوڑی سی بریف فرمائیں گے؟ یہ کہ اللہ نہ کرے یہ کہیں بھی واقعہ، اور اللہ تعالیٰ صاحب کو بھی آمین جلدی سے احتیاط کرے، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کرے. لیکن اس قسم کے واقعات پنجاب میں کم ہیں، اور یہاں پہ جو ہے کافی عرصے سے کوئی ایسا کوئی بلٹ انجری نہیں ہوئی، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، حملہ آور نہیں ہوئے. لیکن اگر تو ایسی بات ہے، میں تو ویسے ہی کہوں گا کہ دونوں گورنمنٹ ایکٹیو ہیں، سندھ کی گورنمنٹ بھی ایکٹیو ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے سر، ہمارا کام جو ہے اللہ نہ کرے کسی پہ کوئی گولی چل جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، کسی کو گرفتار ہو جائے، کوئی غائب ہو جائے، کوئی اٹھایا جائے، تو ہمارا تو کام ہے کہ ہم نے ریلی نکالنی ہے، ہم نے مظاہرے کرنے ہیں، ہم نے عدالتوں کا رخ کرنا ہے، انصاف کے لیے جانا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں واقعات جو ہیں اس میں بہت کمی ہے، ایسے نہیں ہے. لیکن یہ تو بہت حوصلہ افزا بات ہے، یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ پنجاب میں یہ واقعات کم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کم ہے. لیکن یہ کہ اچھا ارشد انصاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں عامر شیخ صاحب جو ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز ہیں، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہیں. جی السلام علیکم ارشد بھائی، خیریت سے ٹھیک ہے؟ اچھا میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ جرنلسٹ پہ تو پیکا قانون جیسے کالے قوانین نافذ کر دیے جاتے ہیں، اور ذرا سی غلطیوں کی پکڑ ہوتی ہے اور ہمیں پیمرا سے نوٹسز جاری ہو جاتے ہیں چھوٹی سی زیر زبر پیش کرنے پر بھی. لیکن یہ جو صحافیوں پر حملے ہوتے ہیں اس کے بارے میں اتنی واضح قانون سازی ہمیں کیوں نظر نہیں آتی، اور ہماری جو صحافتی تنظیمیں اس کے اوپر کیوں نہیں آواز بلند کرتی کہ ایک طرف تو آپ آزادی صحافت کو دبانے کے لیے آپ پیکا قانون جیسے قوانین لے کر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحافیوں پر جو حملے ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ایک ذرائع تفنن سمجھا جاتا ہے. جیسے ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں بھی حملہ ہوا صحافی پہ. تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پیکا قانون جیسے کالے قوانین بنائے جاتے ہیں صحافیوں کو دبانے کے لیے، تو صحافیوں پر تشدد اور صحافیوں کے خلاف جو ایکشن ہوتے ہیں اس کے اوپر قانون سازی کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو پہلے ڈیفامیشن بل ایکٹ 2024 آ گیا تھا پنجاب میں، وہ پہلے یہ جو ہماری انڈسٹری ہے یہ تو ویسے وینٹیلیٹر پہ لگی ہوئی ہے اور تھوڑا سا سوراخ ہے جہاں سے سانس آ رہا ہے، یہ وہ بھی بند کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ پیکا ایکٹ 2025 اس کی ترمیم ہے اس کے اندر، اور اس کو 2 دن کے اندر اس کو قانون بنا کے صدر پاکستان سے سائن کرا کے نافذ کر دیا گیا. اس کے بعد بھی ہم اس کالے قانون کی ڈریکونین لا کے خلاف پی ایف سی جے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور تمام کورٹس میں، سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، کیونکہ ہر طرف ہم کہہ تاریخیں ڈل رہی ہیں. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کہ اس پہ بھی ایک ہمیں مل بیٹھ کے تنظیموں کو سوچنا چاہیے کہ زائد حملے ہوتے ہیں صحافیوں پہ، اور زیادہ تر بہت زیادہ بلوچستان میں ہوتے ہیں اور بڑا خطرناک ہے. بلوچستان پھر کے پی سندھ پنجاب سارے ہر طرف ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم
مظاہرے کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ایک ایسا قانون کیوں نہیں بن جاتا کہ یہ واقعی اس کو ایک ایسی قانونی شکل ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ساری چیزیں, ہماری میٹنگز جاری ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ کوئی بحث بھی ہو چکی ہے. اب اس کو قانون کی شکل دیں گے, اور یہ اس میں پی ایف یو جے بھی اور تمام ساتھی تنظیمیں آن بورڈ ہیں, اور اس کا کوئی بن بھی رہا ہے کوئی, جس طرح سے ایک اس کے جو جتنی پریزنٹیشن ہے وہ کافی تیار ہے, اور اس میں کئی چیزیں ابھی پائپ لائن میں ہیں. تو اس پہ لگے ہوئے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں, ہمیں بلاتے ہیں, پھر 6 مہینے بھول جاتے ہیں, پھر بلاتے ہیں. لیکن آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ اس پہ کیوں نہیں ہو سکتی. تو لیکن میرا خیال اس پہ جو اس پہ جو مذاکرات بات چیت پہ جاری ہے, کچھ چیزیں چل رہی ہیں, انشاءاللہ جلدی آپ کو پتہ لگے گا اس کی قانون سازی انشاءاللہ تعالی ہوگی. اچھا سر, اس میں ارشد بھائی اس میں ریئیکشن ٹائم بھی بہت زیادہ لے رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے ایسے جیسے ہم پولیس کی طرح کام کر رہے ہیں, جس طرح پولیس انتظامیہ کی نااہلی اس میں نظر آئی کہ ان کو رات سے اب تک پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے اور کیا واقعہ ہوا ہے, ابھی تک سی سی ٹی وی فوٹیج پرووائڈ نہیں کرتے. اسی طرح ہماری صحافتی تنظیمیں بھی اس کی مذمت, کم از کم جو مذمت کر رہی ہیں وہ بھی بڑی اس کے جو ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آئی اتنی پھرتی. میرا خیال ہے کہ اس پر بھی تھوڑا سا ایز اے سیکریٹری آپ ہیں, آپ ذرا اس کے اوپر وہ تھوڑا سا توجہ دیں. اس پہ بھی آپ کی بات صحیح ہے. میں اس پہ کو لیٹ آئی کر واقعہ مجھے تو صبح پتہ لگا, اور پی ایف یو جے اس پہ پوری اپنی پریس ریلیز جاری کر رہی ہے, اور آپ کو ابھی 2 منٹ پہ آ بھی جائے گی. وہ ہم نے ان کو کہہ دیا نا اسلام آباد سے جاری ہو رہی ہے, اور اس پہ پورا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ان ٹچ بھی ہوں گے. اور جب تک یہ معاملہ گرفتار نہیں ہوتے تو ہم انشاءاللہ احتجاج بھی کریں گے. ہمارا تو کام ہے احتجاج کرنا, اور ان کو ان کے دروازے کھڑکانا. نہیں ہوگا تو پھر نیشنل اسمبلی کا بھی, پنجاب کا بھی بائیک آؤٹ کریں گے. سندھ میں بھی بائیک آؤٹ ہونا چاہیے. کم از کم ایسے لوگ جو ایک شریف رہتے صحافی کو آگے گولیاں مار کے زخمی کرتے ہیں, ان کو تو پھر قرار واقعی سزا تو ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ایف یو بورڈ آپ فکر نہ کریں, ہم ان کو بالکل آڑے ہاتھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ گرفتار ہو گئے ان کو صحت یاب ہوں گے, فکر نہ کریں. جی بہت شکریہ ارشد انصاری صاحب, سیکریٹری پی ایف یو جے اور لاہور پریس کلب کے صدر ہم سے بات کر رہے تھے. ارشد انصاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور اب جیسا آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے جو بہت ہی سینئر اینکر ہیں جناب امتیاز میر صاحب, جو سندھی آواز چینل کے لیے بھی, میٹرو 1 نیوز کے لیے بھی اور ہمارے 5 نیوز کے لیے بھی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد جو ہے وہ مکمل صحت یاب کرے. ٹارگیٹڈ ہیں اور اس وقت ہاسپٹلائز ہیں, آئی سی یو میں ہیں. ہم اس گفتگو کو اپنی جاری رکھیں گے, لیکن فی الحال ہم ایک چھوٹے سے وقفے پر جا رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.